ہمارے مکھیا جی کے یہاں کوئی مہمان آ جائے، اگر وہ روٹا بازار تنویر صاحب کے دکان پر چائے پینے کے لیے چلا جائے تو کوئی پوچھے کہ میاں کیسے ہی نہیں پہچانو یار، بولے مکھیا جی مہمان جی اے تنویر چائے دے، ملائی مارے چائے دے گا، کاہے چائے دے بھائی؟ اس لیے کہ یہ مکھیا جی کا مہمان ہے، یہ پردھان کا مہمان ہے، یہ سرپنچ کا مہمان ہے، اور قربان جاؤ مکھیا کا مہمان کا ہم عزت کریں۔ ارے جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے مہمان بنیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہ کا مہمان بننے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اے نوجوانوں مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ آج ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں نکلی جا رہی، آج ہماری ہاتھوں سے مسجدیں نکلی جا رہی ہے۔ بابری مسجد چلی گئی، گیان واپی مسجد وارانسی بنارس کے اندر میں بہت تاریخی مسجد ہے، قربان جاؤ اس مسجد کے اندر میں وہاں کا جو کورٹ ہے، لوکل کورٹ، ہائی کورٹ نے اجازت دے دیا کہ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں مندر تھا اور وہاں پہ شیولنگ کا کیا کہتے ہیں کہ نشان ملا ہے، اس لیے پوجا کی اجازت دے دو۔ آج اللہ اکبر کبیرہ، گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دے دی گئی، پوجا شروع ہے۔ 4000 مسجدوں میں ہماری ان کی نظر ہے، 4000 مسجدوں میں۔ یہ ہماری کمی، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو، ایسا وقت آئے گا کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا۔ اے نوجوانوں اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ، اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ، اللہ عزت کی زندگی یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ انشاءاللہ نمازوں کی تیاری کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے میرے بچوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ جیس محمد علی، اب اجا دیکھیے گا، ایک فیشن کے نام سے ارریا کے اندر میں ایک دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، اور یہ جو بھائی ہیں 4 بھائی یا 5 بھائی ہیں، مجھے ذہن میں بات نہیں ہے، شبیر، عبدالرشید اور کیا نام ہے، کیا قربان جائیے، بڑا ہول سیلر ہے، مسلمان ہے ارریا کے اندر میں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے بھائی، ان لڑکوں کے تقوی کو میں آپ کو کیا بیان کروں، ان لڑکوں کی پرہیزگاری کو میں کیا بیان کروں۔ جب اذان ہوتی ہے تو سارے بھائی مسجد کے طرف دوڑنے لگتے ہیں، دکان میں ہزاروں لوگ، سووں لوگ بیٹھے ہیں کپڑا لینے کے لیے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھ لے گا اس وقت تک کسی کو کپڑا نہیں دے گا۔ آج ہم بزنس پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، قربان جاؤ نماز کا پرواہ نہیں ہے۔ تم نماز پڑھ کر تو دیکھو، الحمدللہ گراہک ہل نہیں سکتا ہے، گراہک کہیں جا نہیں سکتا ہے، اذان ہوئی ہے تنویر نماز پڑھنے کی، آپ بیٹھو، جب تک تنویر نماز پڑھ کر نہیں آ جائے گا اللہ گراہک کو ہلنے نہیں دے گا۔ اللہ توفیق دے گا کہ تو بیٹھ یہیں پر، میرا بندہ میرا ذکر کرنے گیا ہے، وہ آئے گا پھر تو یہاں سے جائے گا۔ روزی کا مالک کون ہے؟ ارے بولو بھائی کون ہے؟ اللہ ہے۔ سوچو تو صحیح، دنیا میں کوئی آدمی بھوکا مرتا ہے؟ بولو بھائی بھوکا مرتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھوکا مرتا ہے؟ کھا کے مرنے کی تاریخ ہے، بھوکا مرنے کی تاریخ نہیں ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، کھاتے کھاتے انتقال کیے، بہت بڑے محدث تھے، کئی کتابیں ہیں، اور قربان جائے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی، حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، بھوک لگی، حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، بھوک لگی، کھجور کی بوری رکھی ہوئی تھی یہاں پر، آپ کھجور اٹھاتے تھے کھاتے جاتے، کھجور اٹھاتے کھاتے جاتے، حدیث کا مطالعہ کرتے رہتے، وہ کھجور اتنا کھا لیے کہ اسے پتہ نہیں چلا، پیٹ پھولا، انتقال کر گئے۔ کھا کر مرنے کی تاریخ ہے، بھوکا آدمی مرتا نہیں ہے۔ تو قربان جائیے، یہ دنیا تو اسباب کی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ اکبر کبیرہ، ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہتا ہے، وہاں کون کھلاتا ہے؟
ارے بولو بھائی وہاں کون کھلاتا ہے؟ وہاں روٹی جاتی ہے؟ ارے روٹی بچہ کھاتا ہے؟ بھات کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے۔ بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، یہ غبارہ ہے، ماں کے پیٹ میں غبارہ ہے۔ کیا اللہ کا نظام ہے؟ ماں کے پیٹ میں یہ غبارہ ہے، غبارے کے اندر میں بچہ ہے، صرف نرا کا کنیکشن ماں کے شکم سے ہے، لیکن قربان جاؤ کھاتی ماں ہے، پہنچتا بچہ کو ہے۔ روٹی ماں کھاتی ہے، بچہ کو کیا کہتے خون بنتا ہے۔ بھات ماں کھاتی ہے، اس کا کنیکشن بچے سے ہے۔ تو قربان جاؤ یہاں دنیا تو اسباب کی جگہ ہے، ماں کے پیٹ میں اسباب نہیں ہے، اللہ وہاں زندہ رکھا ہے، دنیا میں زندہ رکھے گا اللہ کی نہیں رکھے گا۔ اس لیے نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز نوازنا چاہتی ہے، نماز دینا چاہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نماز کی پابندی کرو۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، کھیت میں ہیں آپ، کاشتکار ہیں، کسان ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، اذان کی آواز آئی یا نہیں آئی، ٹائم ہو گئی ہے، 2 بجے گئی ہے، جوہر ٹائم ہے گئی ہے، الحمدللہ می مسجد نہیں جوا پام، कोनो ٹینشن نہیں چھے، پانی چھے وضو بنے لے، پانی نہیں چھے مٹی چھے تیمم کرے لے، سبحان اللہ بولا دا ماشاءاللہ۔ پانی ہے وضو بنا لیجئے، پانی نہیں چھے الحمدللہ مٹی تھے تیمم کر لو اور وہیں پر نماز پڑھ لو، اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھ کر کو دیکھو، نماز پڑھ کر تو دیکھو۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی کاشتکار صبح فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جاتا ہے، باری میں چلا جاتا ہے، جس پودے کو ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت عطا فرما دے گا۔ سوچے تو صحیح، کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں گیا ہے، جس پودے کو ہاتھ لگا دیجئے گا، چاہے مکے کا پودا ہو، چاہے دھان کا پودا ہو، چاہے گیہوں کا پودا ہو، چاہے پٹوا کا پودا ہو، جس پودے میں ہاتھ لگا دو گے اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اس لیے نوجوانوں مسلمانوں نماز پڑھو۔ اور انشاءاللہ روٹا کے اندر میں دکان ہے، تجارت کرتے ہیں آپ، اذان ہو گئی ہے الحمدللہ۔ دیکھیے جماعت کا ٹائم رکھیے آپ، ابھی تو گھڑی موبائل میں گھڑی ہے، جماعت کا ٹائم دیکھیے کہ 4:15 میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، 2 منٹ پہلے اپنے دکان سے اٹھیے چلے جائیے، نماز پڑھو۔ انشاءاللہ وہ گراہک جو آپ کے دکان میں آیا ہے وہ ہل نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ اسے ہلنے نہیں دے گا جب تک تیرے دکان میں وہ سودا نہیں لے لے گا۔ آپ ارادہ کر کے تو دیکھو انشاءاللہ، اگر میری بات غلط نکلے میری زبان کاٹ دینا، یہ تجربہ ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، اللہ پہ یقین کرنا سیکھو، اللہ پہ یقین کرنا سیکھو۔ روزی دینے کا مالک اللہ ہے، رزق دینے کا مالک اللہ ہے، تجارت کو چلانے کا مالک اللہ ہے، بزنس کو چلانے کا مالک اللہ ہے۔ قربان جاؤ کسی نوجوان بتایا گیا